أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدل پہ بھیجی جاتی ہیں فالعاصفات عصفا پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں تیز چلنا والناشرات نشرا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں خوب پھیلانا فالفارقات فرقا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں فالملقیات ذکرا تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو ذکر الہی دل میں ڈالتی ہیں عذرا او نذرا عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے سورۃ المرسلات مکیہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 77 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 33 ہے 33 اس میں 50 آیات ہیں اور 2 رکوعات ہیں۔ یہ سورت مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت زوروں پر تھی اور کفار مطالبہ کرتے تھے کہ وہ قیامت جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ آ کیوں نہیں رہی، اس کو جلدی لے کر آئیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم کچھ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منا کے ایک غار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ صورت نازل ہوئی۔ عین اسی وقت جب آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے تو ایک سانپ نکل آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو۔ ہم نے اسے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ نکل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے، یعنی تم اسے مار نہیں سکے اور وہ تمہیں کاٹ نہیں سکا۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عباس جو امت کے سب سے بڑے عالم ہیں اور قرآن مجید کے مفسر ہیں، ان کی والدہ محترمہ سیدہ ام الفضل وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سورۃ المرسلات پڑھتے ہوئے سنا، اس لیے آپ کی طرف بھیجی گئی تاکہ آپ کفار و مشرکین کو یقین دلا سکیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی لیکن تمہارے کہنے پر نہیں ہوگی، سزا کا ایک وقت متعین ہے، جب وہ وقت آ جائے گا
تو پھر اللہ کی عدالت میں تمہاری پیشی ہوگی اور وہاں سے تمہاری سزا کا اعلان ہوگا۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ عرفا کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو نفع رسانی کے لیے بھیجی جاتی ہیں، نفع بخش ہوائیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر وہ ہوائیں جو تیز آندھی کی شکل میں چلتی ہیں، اور پھر وہ ہوائیں جو بادلوں کو پھیلاتی ہیں، تمام آسمان بادلوں سے بھر جاتا ہے۔ پھر جب بارش ہو جاتی ہے تو یہی ہوائیں بادلوں کو متفرق کر دیتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر دیتی ہیں، اور جب آندھی چلتی ہے، طوفانی ہوا چلتی ہے، یا بارش کی خوشخبری دینے والی ہوا آتی ہے، تو دلوں میں اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے۔ جب تیز آندھی چلتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی سے کبھی اندر جاتے کبھی باہر آتے۔ تو ام المؤمنین نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ بادل ہے، مجھے کیا پتا کہ قوم عاد کی طرح اس میں عذاب ہے یا اللہ کی رحمت ہے، اس لیے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں یہ بادل ہم پر عذاب نہ برسا دے۔ تو فرمایا کہ ہواؤں کا یہ چلنا یہ اللہ کی یاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ کوئی انسان نہ تو اپنے لیے باد نسیم چلا سکتا ہے، نہ باد صبا، اور نہ ہی تیز طوفانی ہوا کو روک سکتا ہے، کسی کو روکنے کی طاقت نہیں۔ عذراً اور نذرا، ان ہواؤں کے آنے سے یا تو انسان اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، گناہوں سے اپنا عذر پیش کرتا ہے، یا پھر یہ ہوائیں اس کو ڈرانے کا کام کرتی ہیں۔ انما توعدون لواقع، بلا شبہ جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گی۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تو جب ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو جگہ جگہ سے کھول دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ ساری چیزیں کس دن کے لیے مؤخر کی جاتی ہیں؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ اللہ پاک نے ساری قسمیں کھانے کے بعد یہ فرمایا کہ یہ قسمیں اس بات پر کھائی جا رہی ہیں کہ جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور آ کر رہے گی، اور جب آئے گی تو اس وقت ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ جیسے فرمایا کہ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، ستارے اس دن
جھڑ پڑیں گے اور آسمان اس دن کھول دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، جگہ جگہ سے اس میں دروازے بن جائیں گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھولا جائے گا اور آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کائنات کا یہ جو نظام ہے، جو ایک مضبوط تعلق کے ساتھ ایک دوسرے سے بندھا ہوا ہے، ہر چیز اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے اور کوئی چیز کسی دوسری سے ٹکراتی نہیں. جب قیامت آئے گی تو یہ بندھن کھول دیا جائے گا اور ہر چیز آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا دی جائے گی. ایک بہت بڑا زلزلہ اور بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اور غبار بنا کر اڑا دیا جائے گا. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ انہیں غبار بنا کر، مٹی اور ریت بنا کر ان کو ہوا میں اڑا دیا جائے گا. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وقت مقرر پر رسولوں کو لایا جائے گا کہ آپ گواہی دیں کہ کیا آپ نے اللہ کے احکام پہنچا دیے تھے. یہ انسانیت کے خلاف سب سے بڑی اللہ کی حجت ہے کہ اللہ کے رسولوں نے لوگوں کو بتلا دیا کہ لوگوں یہ اور یہ کام کرو گے تو نجات پالو گے اور یہ برے کام کرو گے تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتے رہو گے. فرمایا لأی یوم اجلت، یہ ستاروں کا مٹانا، آسمان کا پھاڑنا، پہاڑوں کا اڑانا، یہ سب چیزیں کس دن کے لیے مؤخر کی جا رہی ہیں؟ لیوم الفصل، فیصلے کے دن. اس دن فیصلہ ہوگا کہ کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے، کون باغات میں اور عیش و عشرت میں رہے گا اور کون آگ میں اور عذاب میں اور مصیبتوں میں رہے گا. اور فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی یہ سمجھ کر گزاری کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہونا، کوئی قیامت نہیں ہونی اور دنیا میں عیش کرو بعد میں دیکھا جائے گا. فرمایا ان کے لیے اس دن بہت بڑی تباہی اور بربادی ہو جائے گی اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے. الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا؟ ثم نتبعهم الآخرین، پھر ہم بعد والوں کو ان کے پیچھے بھیجتے رہتے ہیں. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ. ویل یومئذ للمکذبین، بہت بڑی تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. میں جن لوگوں نے بھی اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانی کی وہ دنیا میں تو ہلاک ہوئے ہی ہوئے، لیکن اصل سزا ان کی آخرت میں ہے. اور بعد والے بھی اگر رسولوں کی نافرمانی کریں گے تو اسی انجام سے دو چار ہوں گے جس انجام سے پہلے لوگ دو چار ہوئے. ہم ہر مجرم کے ساتھ یہی سلوک کریں گے اور جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بہت بڑی بربادی ہے. ویل ان کی جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی بہت بڑی ہلاکت، بہت بڑی تباہی اور بہت بڑی بربادی. ویل یومئذ للمکذبین اس صورت میں 10 مرتبہ آیا ہے اور بار بار لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکید ہو جائے اور پڑھنے والے کو یقین ہو جائے کہ قیامت کا دن آنا ہے اور اس دن میں برے لوگوں کے ساتھ نہایت برا سلوک کیا جائے گا. ترجمہ ایک بار
والمرسلات عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں فالعاصفات عصفا پھر قسم ہے ان ہواؤں کی جو بہت تیزی سے چلتی ہیں والناشرات نشرا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں فالفارقات فرقا پھر انہیں پھاڑ کر الگ الگ کر دیتی ہیں فالملقیات ذکرا اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں عذرا او نذرا عذر کے لیے یا ڈرانے کے لیے انما توعدون لواقع بات صرف یہ ہے کہ جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گی فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ تو جب ستارے مٹا دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان کو کھول دیا جائے گا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ اور جب رسولوں کو وقت مقرر پر لایا جائے گا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ کس دن کے لیے یہ سب چیزیں مؤخر کی گئی ہیں لِيَوْمِ الْفَصْلِ فیصلے کے دن کے لیے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ فیصلے کا دن کیا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بہت بڑی تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر دیا ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر ہم بعد والوں کو ان کے پیچھے بھیجتے رہتے ہیں كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح کرتے ہیں ہم مجرموں کے ساتھ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ بڑی تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.